A housewife is not just a homemaker, she is a CEO of the house. جب بھی ہاؤس وائف کی بات آتی ہے تو لوگ بہت سمپیتھیٹک ہو جاتے ہیں. ایون ہاؤس وائف بھی اپنے لیے پٹی فیل کرتی ہیں اور خود کو بڑا لو اور انفیریئر محسوس کرتی ہیں. ایون آپ اگر کسی ہاؤس وائف سے پوچھیں گے نا کہ آپ کیا کرتی ہیں تو شی ول سے کہ آئی ایم جسٹ اے ہاؤس وائف، میں صرف ایک ہاؤس وائف ہوں. تو کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں جسٹ ایک ہاؤس وائف ہوں، پراؤڈلی کہیں کہ میں ہوم میکر ہوں. اور جب ہم ہوم میکر یا ہاؤس وائف کی بات کرتے ہیں نا تو یہ اپنے آپ میں ہی سفیشینٹ ہوتا ہے. آج کے ولاگ میں کچھ ایسے امپورٹنٹ پوائنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ ایک ہاؤس وائف کی لائف میں ایسی کون سی چیزیں ہونی چاہیے اور اس کی پرسنالٹی میں ایسا کیا ہونا چاہیے کہ وہ ایک سمجھدار، ویل گرومڈ اور میچور شخصیت کی مالک بن جائے. اور کچھ پوائنٹس ایسے ہیں کہ کس طرح ہاؤس وائف اپنی لائف کو خوشحال بنا سکتی ہے اور دوسروں کی لائف کو کیسے خوشحال بنا سکتی ہے. آج کی ویڈیو کے سبھی پوائنٹس ایک ہاؤس وائف کی لائف میں امپروومنٹ، بیٹرمنٹ اور فردرنس لانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. سو بینگ اے ہاؤس وائف اپنی لائف اور اپنی پرسنالٹی میں کچھ چینج اور ریفائنمنٹ لانے کے لیے ان سبھی پوائنٹس پر ضرور امپلیمنٹ کیجیے گا. اور یہ سمپل سے پوائنٹس ہیں، ان پر عمل کرنا بھی آپ سب کے لیے کافی ایزی رہے گا. سو ان سبھی پوائنٹس کو ہم ون بائی ون کر کے ڈسکس کریں گے جن سے آپ اپنی پرسنالٹی میں ایک بگ ڈفرنس فیل کریں گی. And now let's start our today's vlog. Assalamu alaikum everyone. This is Sana. Welcome back again. Hopefully you are all doing great. I'm fine too. Alhamdulillah. ولاگ سٹارٹ ہو رہا ہے اگین آفٹرنون سے. میں دوپہر کے کھانے کی پریپریشن کر رہی ہوں. آلو کے پراٹھے میں بنا رہی ہوں. اس طرح کے اسٹفڈ پراٹھے سبھی لوگ تقریباً گھر میں کھا لیتے ہیں تو ہمیں یہ بنانے میں نا بڑی آسانی بھی ہوتی ہے اور خوشی بھی ہوتی ہے کہ کسی اور کے لیے کچھ اسپیشل نہیں بنانا پڑے گا. آلو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیے تھے، ساتھ ساتھ باقی گھر کے کام ہو رہے ہیں. اچھا، آلو کے اسٹفڈ پراٹھے نا مجھے کوئی خاص بنانے نہیں آتے، اتنے پراپر وے میں نہیں بنتے، تھوڑے ٹیڑھے میڑھے ہو جاتے ہیں، لیکن آج بڑے اچھے بنے تھے. میں نے کہا ڈسکلیمر پہلے ہی دے دوں ورنہ آپ لوگوں کے کامنٹس آتے ہیں کہ آپ کو پراٹھا نہیں بنانا آتا. تو بس ہر انسان کے ساتھ اس کی لائف میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ پرفیکٹ ہوتا ہے اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں وہ لیک کر رہا ہوتا ہے. تو ایسی چیزیں جب لائف میں آئے نا تو خود کو انفیریئر یا انڈر کانفیڈنٹ، انڈر ویلیو بالکل نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ آپ کی اور میری، ہم سب کی لائف میں بہت ساری چیزیں اور باتیں، کام ایسے ہوتے ہیں جس میں ہم امپرفیکٹ ہوتے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہم بڑے اچھے طریقے سے پراپر وے میں پرفیکٹلی کر سکتے ہیں. اینی ہاؤ لیٹس موو ٹو دا ٹاپک. سو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ایسی کون سی خوبیاں یا ٹریٹس ہیں جن کو ایک ہاؤس وائف اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنا لے تو وہ ایک سمجھدار خاتون کہلائے گی اور اپنی لائف کو خوشحال بنائے گی. سو اسٹارٹ کرتے ہیں پہلے بہت ہی سمپل سے پوائنٹ سے، دیٹ از پریز یور سیلف. اپنے آپ کو دیکھیں اور ریئلائز کریں کہ آپ کتنی خوبصورت ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز سے نوازا ہے. آپ کی اسکن اچھی ہے، آپ کے بال اچھے ہیں، آپ اپنی مرضی سے چلتی پھرتی، کھاتی پیتی، آتی جاتی ہیں. کسی دوسرے کا انتظار نہ کریں کہ وہ آپ کی بیوٹی کو کمپلیمنٹ کرے، آپ خود اپنی تعریف کریں. کبھی گھر کے کاموں سے ہٹ کرنا تھوڑی سی توجہ اپنے آپ کو بھی دیا کریں. گھر کے کام تو الحمدللہ چلتے ہی رہتے ہیں اور سب ہاؤس وائفز انہیں پراپرلی کرتی ہیں اور خوشی سے کرتی ہیں، لیکن ان سب کاموں کے ساتھ ساتھ نا تھوڑا سا ٹائم اپنے اوپر ڈیڈیکیٹ کرنا اور اپنی تعریف کرنا بھی ضروری ہے. کہا جاتا ہے کہ a housewife's work is never recognized until she quits. یعنی ایک ہاؤس وائف کا ڈیلی کا کام نا اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتا، پہچانا نہیں جاتا جب تک وہ کام کرنا چھوڑ نہ دے. ایک دن بھی گھر کا کوئی بھی کام چھوڑے نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں گھر گندا ہے یا کپڑے پریس نہیں ہوئے یا کھانا نہیں بنا، تب اس چیز کی امپورٹنس بہت زیادہ فیل ہوتی ہے. تو ایک ہاؤس وائف اپنے آپ کو اتنا انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے کہ شی از جسٹ اے ہاؤس وائف، وہ صرف گھر کے کام کر رہی ہے. وہ اگر گھر کے کام کر رہی ہے نا تو اس نے پورے گھر کو، پوری فیملی کو مینج کیا ہوا ہے اور وہ گھر کے سارے کاموں کی مینجمنٹ اور دیکھ بھال کر کے اپنے ہسبینڈ، اپنے فادر یا اپنے بھائی کے اندر اتنا پوٹینشیل اور اتنا کانفیڈنس پیدا کرتی ہے کہ وہ سارا دن گھر کے باہر رہ کر کام کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ارن کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہی ہے. اگر وہ گھر کے باہر کے سارے کام کرتے ہیں نا، جاب کرتے ہیں، تو آپ نے بھی گھر کو پراپر طریقے سے سنبھالا ہوا ہے اور جو ارننگ، جو کمائی گھر آ رہی ہے اس کو بھی آپ بہت اچھے طریقے سے مینج کرتی ہیں اور یہی آپ کا اسکل ہے. سو ایک عورت کے لیے نا یہ ریئلائز کرنا ضروری ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے. گھر کے کام، بچوں کی ذمہ داریاں نبھاتے وہ کہیں بھول جاتی ہے کہ وہ بھی کچھ ہے. سو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی قدر خود کریں، کانفیڈنٹ رہیں ہمیشہ اور پراؤڈ کریں کہ آپ ایک ہوم میکر ہیں.
You have to give compliment to yourself that you are beautiful and a perfect homemaker. Moving to the next point which is language and manners. अच्छा ये point ना थोड़ा different है. कई housewives बहुत complex feel करती हैं कि वो किसी gathering या किसी circle में English नहीं बोल पाती और इसी वजह से वो बाहर जाने के लायक नहीं है, या फिर बच्चों के या husband के friend circle में वो खुद को inferior feel करती हैं कि वो English नहीं बोल पाती या खुद को सही present नहीं कर पा रही होती. तो कभी भी आप इस किस्म के कॉम्प्लेक्स में खुद को ना लेकर आएं. अगर आप वेल मैनर्ड है ना तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी बात होती है आपका वेल मैनर्ड होना, वेल बिहेव्ड होना. आप टोटली उर्दू बोल रही हैं तो ये बहुत अच्छी बात है. सुलझे हुए अल्फाज का इस्तेमाल करें. डिसिप्लिन और मैनर्स के साथ अपना उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना रखें, फेस पर स्माइल रखें, तो ये इटसेल्फ आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स को इनहेंस करता है. देखें, इंग्लिश बोलने वाले को इसीलिए मैनरफुल समझा जाता है ना कि वो सॉरी, थैंक यू, प्लीज इस तरह के मैजिक वर्ड्स यूज करते हैं और बाकी मैनर्स को भी फॉलो करते हैं, लेकिन उर्दू में ना यूजुअली इन मैनर्स को भूल जाते हैं. तो इन मैनर्स और डिसिप्लिन का ख्याल अगर आप उर्दू में भी रखेंगे ना तो आप प्रेजेंटेबल लगेंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज कीप लर्निंग. जब मैनर्स की बात आती है तो यू शुड बी ए गुड लर्नर. आप घर के बाहर जाती हैं या घर के अंदर ही रहती हैं, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए. लाइक आपको दूसरों से जो भी सुनने में अच्छा मिल रहा है ना, आप वो सीख जाएं. अगर कुछ देखने को अच्छा मिल रहा है तो उसे फॉलो करें. अब चाहे वो पहनने ओढ़ने या बोलने के एतबार से हो तो आप उन चीज़ों को अडॉप्ट करें. बजाय जलने के ना आप उनकी अच्छी आदतें अपनी पर्सनालिटी में लेकर आएं. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ कीप योर सेल्फ अपडेटेड. देखें, वही औरत या होम मेकर या हाउस वाइफ समझदार मानी जाती है जो ब्यूटी के साथ साथ ब्रेन भी रखती हो, जो इंटेलिजेंट हो, सलीकामंद हो और जीनियस भी हो, और उसे सिर्फ घर के कामों, हांडी चूल्हा, कपड़े धोना, कपड़े प्रेस करना, सफाई करना, इन कामों के सिवा कोई और काम भी आते हों. आजकल की ऑलमोस्ट सारी ही औरतें एजुकेटेड हैं, चाहे वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो. तो टाइम के साथ साथ वो हाउसवाइफ ये भूल जाती हैं कि वो पढ़ी लिखी भी हैं, लेकिन वो सिर्फ हांडी चूल्हा ही करती रहती हैं. सो आजकल के दौर में ना टाइम टू टाइम अपनी नॉलेज को अपडेट करें. कोई छोटा मोटा बिजनेस, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन जॉब या फिर कोई शॉर्ट हैंड कोर्सेज आप घर पे बैठ कर भी कर सकती हैं और खुद को अपडेटेड रख सकती हैं. लेकिन ज़रूरत बस इस चीज़ की है कि आपने घर के कामों के अलावा भी खुद को अटेंटिव रखना है. आपका कोई गोल होना चाहिए, कुछ अचीवमेंट्स आपकी होनी चाहिए कि मुझे ये अचीव करना है. अच्छा, इन सब चीज़ों के साथ साथ ना आप अपनी वोकैबुलरी इन्हांस करने की भी कोशिश करें, अपनी नॉलेज में भी इम्प्रूवमेंट लेकर आएं. अगर आप कोई ऐसा इंग्लिश का वर्ड सुनती हैं या कहीं पढ़ती हैं जो आपको पहले नहीं पता होता, तो आप वो एक डायरी बनाएं, उसमें आप लिखती जाएं और साथ उसकी ट्रांसलेशन भी लिख लें. गूगल कर लें या किसी से पूछ कर उसका उर्दू में मीनिंग लिख लें. या आप कोई ड्रामा या सीरियल्स वगैरह देखती हैं तो उनमें कोई नया वर्ड इंग्लिश का ऐसा होता है जो आपने पहले सुना नहीं होता, आपकी नॉलेज में नहीं होता, तो आप वो उस डायरी पर विद ट्रांसलेशन लिख लिया करें और कुछ दिन के बाद ना उस डायरी को ओवरऑल गो थ्रू कर लिया करें ताकि वो सारे वोकैब्स आपके माइंड में आ जाएं. तो इस तरह के नए नए वर्ड्स, नए नए सेंटेंसेस खुद को अपडेट रखने से क्या होगा कि आपके बच्चे या और भी कोई कभी आपसे कुछ पूछेगा तो आपको पता होगा और कोई ये नहीं समझेगा कि ये तो बस घर रहती है, इसको कुछ नहीं आता. तो इसलिए नॉलेज के हवाले से खुद को अपडेट रखना भी बहुत ज़रूरी है. बच्चों को आप खुद पढ़ाने की कोशिश करें, उनके सिलेबस में जो नई नई चीज़ें ऐड इन होती हैं ना वो भी आपको पता चलती हैं. और इन्हीं सब पॉइंट्स को फॉलो करके ना आप एक समझदार, वाइज, इंटेलिजेंट और एक अपडेटेड हाउसवाइफ कहलाती हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ लर्न फ्रॉम इम्प्रेसिव पर्सनालिटीज़. कई दफ़ा हम अपने हस्बैंड या बच्चों के मुंह से सुनते हैं कि वो एक पर्टिकुलर पर्सन को अप्रिशिएट करते हैं या लाइक कर रहे होते हैं. तो कई दफ़ा हमें अच्छा भी लग रहा होता है, कई दफ़ा हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं और कई दफ़ा हमें जलन भी होती है, जो एक नॉर्मल बिहेवियर है. तो बजाय जलने, हसद करने, जेलस होने के, आप ये देखने की कोशिश करें कि ऐसी उसमें क्या चीज़ है जो हमारे घर वाले या हमारे मियाँ उस बंदी या बंदे को लाइक कर रहे हैं, या उसके जो ट्रेट्स हैं, उसकी जो खूबियाँ या गुड क्वालिटीज़ हैं, क्या वो हम अपने अंदर ला सकते हैं. और अगर ला सकते हैं तो प्लीज़ उनको अपने अंदर लाने की कोशिश करें. और ये कोई बुरी बात नहीं है कि अगर आप किसी इंप्रेसिव पर्सनालिटी के ट्रेट्स को अपने अंदर लाने की कोशिश करते हैं. अच्छे लोगों को फॉलो करना हमेशा अच्छी बात होती है. आप बुरी चीज़ को तो फॉलो नहीं कर रहे ना, या किसी बुरे इंसान की हैबिट्स तो नहीं अडॉप्ट करना चाह रहे. बट बी कॉशियस कि दूसरों को इमिटेट करने के चक्कर में ना खुद को ना भूलें. सो बी योर सेल्फ, क्योंकि कई दफ़ा आपके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं जिनको आप भूल जाती हैं. तो अपने अंदर के गुड पॉइंट्स या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और क्वालिटीज़ को बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें.
موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ وچ از انڈرسٹینڈ ادرس. ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم گھر پر ہی رہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دوسرے لوگ سمجھیں لیکن ہم انہیں نہ سمجھیں. تو آپ نے دوسروں کو سمجھنے کی بھی کوشش کرنی ہے اگر آپ سمجھدار ہاؤس وائف بننا چاہتی ہیں. اپنے میاں کو سمجھیں، بچوں کو سمجھیں، ان لاز کو سمجھیں، اور جب ہم دوسروں کو سمجھتے ہیں نا تو خود بھی دوسروں کو سمجھا پاتے ہیں. پھر ہماری فیملی کے سب لوگ ایونچولی ہمیں بھی سمجھنے لگتے ہیں. لیکن انیشیٹو تو لینا ہوتا ہے نا. آپ اگلوں کو سمجھیں تو پھر اگلے بھی آپ کو سمجھیں گے اور آپ کی لائف کام اور ریلیکسڈ گزرے گی. اور یہ سب کرنے کے لیے بیسٹ اور آسان چیز یہ ہے کہ بی اے گڈ لسنر. دوسروں کے ساتھ اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ ان کو سنیں، ان کی باتوں کو سمجھیں. آلویز بی اے گڈ لسنر. اگر آپ ایک اچھے لسنر ہیں اور اپنے میاں، ان لاز اور بچوں کو سنتے ہیں تو آپ چیزوں کو اینالائز بھی کرتے ہیں اور اگلوں کا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھتے ہیں. کئی جگہوں پر آپ کو چپ بھی رہنا پڑتا ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، دل و دماغ سے سوچ کر جواب دینا ہوتا ہے. موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ وچ از اسائن ورک ٹو ادرس. ہاؤس وائف بننے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ گھر کے سارے ہی کام خود کریں. اکثر عورتوں کو یہ شکایت بہت کامن ہوتی ہے کہ ان کو بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، بچوں کو، میاں کو، سارے گھر کو مینج کرنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. اور یہ سچ بھی ہے، بیچاری ہر وقت کاموں میں لگی رہتی ہیں. سارے گھر کا دار و مدار نا انہی پر ہوتا ہے، سب بوجھ ان کے کندھوں پر ہی ہوتا ہے. سو آپ سارے کام خود ہی کرنے کی کوشش میں نہ لگی رہیں. اسمارٹلی گھر کے کاموں کو کریں. جو کام آپ دوسروں کو اسائن کر سکتی ہیں وہ کریں. بچوں سے بھی کروائیں، دوسروں کی ڈومیسٹک ہیلپ بھی لیں. سارے کام خود کرنے سے ہی کوئی واہ واہ نہیں ہوتی، الٹا آپ بیمار پڑ جاتی ہیں. کم کام کر لیں مگر اچھا کریں. اپنے اوپر ذمہ داری اتنی رکھیں جس کو آپ بخوبی نبھا بھی سکتی ہوں. بلا وجہ ایک دم برڈنائز خود کو کر لینا، سٹریس میں آ جانا، گھر کے سارے کام کرنے سے آپ تھک جاتی ہیں اور الٹیمیٹلی بیمار ہو جاتی ہیں. اور ایسی کنڈیشن میں نا جب ہم بہت تھک جاتے ہیں تو ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، چڑچڑا پن ہو جاتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے گھر کا سارا ماحول خراب ہوتا ہے. اور میں نے تو اس چیز کو پرسنلی بہت ایکسپیرینس کیا ہے. میں کئی دفعہ ایسے کرتی تھی کہ گھر کے سارے کام مجھے آج ہی نمٹانے ہیں، خود کو اتنا برڈنائز کر لیتی تھی کہ سٹریس بھی ہو جاتی تھی، پھر تھکن سے میں بیمار بھی رہنے لگی تھی. تو اب میں نے اپنے کاموں کو ڈیوائیڈ کیا ہے، تھوڑا اسکیڈول کیا ہے. تو اپنے کاموں کو اپنے ٹائم اور صحت کے حساب سے مینج کریں. ہاؤس وائف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سپر مین بن جائیں، صبح سے رات تک آپ خود کو گھر کے کاموں میں ہی لگائے رکھیں. جو ضروری کے کام ہیں وہ کریں، غیر ضروری کام کو اگلے دن کے لیے رکھ لیں. موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ وچ از گیو کمپلیمنٹس ٹو ادرس. جب ہم ایک سمپل اور سمجھدار ہاؤس وائف کی بات کرتے ہیں نا، میں بھی ہاؤس وائف ہوں، آپ بھی ہاؤس وائف ہیں، تو ایک کوالٹی آپ میں ہونا بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ دوسروں کو کمپلیمنٹس دیں. فیملی ممبرز، آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بچے، ڈومیسٹک ہیلپ، فرینڈز، سب کو کمپلیمنٹس دیں. اور ہاں، کمپلیمنٹ آنیسٹ ہونا چاہیے. کسی بھی انسان کی کوئی اچھی کوالٹی یا اچھا پوائنٹ نوٹس کریں اور اس پر کمپلیمنٹ دیں، اس کی تعریف کریں. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی تو ہوتی ہے، تو اس کو نوٹس کر کے نا اسے ضرور کمپلیمنٹ کریں. آپ دیکھیں گے کہ جب آپ لوگوں کو کمپلیمنٹس دیں گے نا تو لوگوں کے دلوں پر آپ راج کریں گے. اینڈ ریممبر، کمپلیمنٹ دینے کا ہمیشہ ایک رول ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو نیگیٹیولی پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے نا تو آپ اکیلے میں کریں، اور اگر کسی کی خوبی یا کسی کی تعریف کرنی ہے تو آپ وہ پبلکلی کریں. اب چاہے وہ بچوں کے سامنے میاں کی تعریف ہو، میاں کے سامنے بچوں کی ہو، یا ان لاز کی تعریف میاں کے سامنے یا میاں کی ان لاز کے سامنے ہو. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، اس طرح کی تعریفوں یا کمپلیمنٹ سے نا آپ لوگوں کا دل جیت سکتے ہیں. ہم ہمیشہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ فلاں ہمارے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا، وہ ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوگا. بٹ یہ ساری چیزوں کو اگر ہم پس پشت ڈال دیں نا، فارگیو کر دیں، اور ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم دوسروں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور ہم دوسروں سے کتنی محبت کرتے ہیں یا ان کے کتنا کام آتے ہیں، تو اسی طرح اپنے اوپر رکھ کر اگر ہم چیزوں کو سوچیں نا تو ہم آہستہ آہستہ سب کا دل جیت سکتے ہیں اور ایک سمجھدار ہاؤس وائف بن سکتے ہیں. And now moving to the next point which is read good books. اچھا، being a housewife، گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد آپ عبادت کرتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں، اس کے بعد آپ ٹی وی وغیرہ اگر دیکھتی ہیں تو اس کو کم سے کم دیکھنے کی کوشش کریں. اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا. آپ جسٹ ٹائم اپنا فکس کر لیں کہ آپ نے آدھا گھنٹہ دیکھنا ہے یا 1 گھنٹہ دیکھنا ہے. جتنا بھی آپ نے دیکھنا ہے نا، آپ ٹائم فکس کریں کہ میں نے اتنے بجے سٹارٹ کیا تھا دیکھنا اور اتنے ٹائم پہ مجھے یہ ختم کرنا ہے. ادروائز اگر آپ ٹائم لمٹ فکس نہیں کرتے نا تو آپ ٹی وی میں اتنا مگن ہو جاتی ہیں کہ آپ کو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا اور آپ کے کرنے والے کام رہ جاتے ہیں. اب وہ ٹی وی ہو یا موبائل ہو، ایک ہی بات ہے.
اب جو آپ نے ٹی وی سے اپنا تھوڑا سا ٹائم بچایا ہے نا یا موبائل سے بچایا ہے وہ آپ کسی اچھی بک کو ریڈ کرنے میں لگائیں. کوئی اسلامک بک آپ ریڈ کر سکتی ہیں، پیرنٹنگ کی بکس پڑھیں، اور بھی بہت اچھے اچھے آتھرز ہیں جنہوں نے کامیاب زندگی گزارنے کے اصولوں پر بہت ساری بکس لکھی ہوئی ہیں، تو ان کو ریڈ کریں. کیونکہ اس طرح کی موٹیویشنل بکس جب آپ ریڈ کرتے ہیں نا تو آپ کے اندر بھی کچھ کرنے کا پیشن پیدا ہوتا ہے، جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور آپ گھر کے کاموں کے علاوہ کچھ اور کرنے کا بھی سوچنے لگتے ہیں. کیونکہ پہلے تو سوچ ہی آتی ہے نا، سوچ کے بعد آپ عمل کرنا شروع کرتے ہیں اور چیزوں پر امپلیمنٹ سٹارٹ کر دیتے ہیں اور کامیابی کی طرف بڑھنے لگتے ہیں. اور الٹیمیٹلی ایک دن آپ سکسیسفل ہو جاتے ہیں اور جو گول یا جو اچیومنٹ آپ نے اپنے مائنڈ میں سوچی ہوئی ہوتی ہے اسے آپ اچیو کر لیتے ہیں. اینڈ ایونچولی یو بیکم اے سکسیسفل وائز اینڈ انٹیلیجنٹ ہوم میکر اور ہاؤس وائف. موونگ ٹو دا نیکسٹ پوائنٹ وچ از سیلیبریٹ لٹل تھنگس. زندگی بڑی انپریڈکٹیبل ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ آج ہم جو ہیں کل ہم وہ ہوں گے یا نہیں. آج ہم خوش ہیں الحمدللہ، کل ہم کیسے ہوں گے؟ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے خوش ہی ہوں گے. لیکن آپ اپنی لائف کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ ضرور کیا کریں. کوئی سالگرہ ہے، کوئی اور فیسٹیول ہے، کوئی اور چھوٹا موٹا موقع ہے. اکثر ہم مدرز یا ہاؤس وائفز نا اپنی برتھ ڈے پارٹی یا پھر اپنا ویڈنگ اینیورسری کو نگلیکٹ کرتے ہیں، انجوائے بالکل نہیں کرتے، کیک بھی نہیں منگواتے، بس گھر پر ہی اچھا کھانا بنا کر اور ہماری برتھ ڈے سیلیبریٹ ہو جاتی ہے. تو اپنی لائف میں ان چھوٹے چھوٹے لمحوں کو ضرور انکلوڈ رکھا کریں، ان سے آپ خوش رہتے ہیں. اور خوش رہنے کے لیے کسی بڑے ایونٹ یا کسی بڑی اچیومنٹ کا انتظار نہ کریں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر ہی خوش رہنا سیکھیں. موونگ ٹو دا نیکسٹ اینڈ لاسٹ پوائنٹ وچ از اوائڈ اوور تھنکنگ. اچھا، ہاؤس وائفز نا ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں رہتی ہیں. کھانا بھی بنا رہی ہوتی ہیں نا تو انہیں کوئی نہ کوئی سوچ تنگ کر رہی ہوتی ہے. گھر کے جو باقی ممبرز ہیں نا لائک ہسبینڈس وغیرہ، وہ گھر کے باہر ہوتے ہیں، انہیں اتنی سوچیں نہیں آتی. لیکن عورتیں چھوٹی چھوٹی بات کو دل پر لیتی ہیں، تھوڑی جذباتی ہوتی ہیں. اینی ہاؤ، اگر ان کیس آپ کو کوئی پرانی یادیں، آپ کی کوئی بیڈ میموریز یا بیڈ ایکسپیرینس آپ کو سوچنے پر مجبور کرتے ہیں نا تو وہ آپ کی پریزنٹ مومنٹ کو خراب کرتے ہیں. آپ اپنی پرانی میموریز، پرانے کسی دکھ یا غم کی وجہ سے نا اپنے پریزنٹ مومنٹ کو بھی خراب کر لیتی ہیں. تو جب بھی کوئی پرانی میموری اس طرح کی جو آپ کو پریشان کرے، کسی سے لڑائی ہو گئی ہے، وہ باتیں آپ کے مائنڈ میں آئے نا تو اپنے دماغ کو ڈیویٹ کریں اور خوشی پر فوکس رکھیں. اور اگر کوئی نیگیٹو سوچ آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے نا تو کسی کا انتظار نہ کریں کہ وہ آ کر آپ کو خوش کرے گا. آپ تلاوت کریں، واک کریں، کسی فیوریٹ پرسنالٹی سے بات کریں، اپنے بہن بھائیوں سے بات کر کے خود کو ریلیکس کر لیں. اچھا، عورتوں میں اوور تھنکنگ کی ایک یہ بھی وجہ ہوتی ہے کہ اگر بچوں کی پڑھائی کی طرف سے کوئی شکایت ہے، بچوں کے گریڈز اچھے نہیں آتے تو ہاؤس وائف کو بلیم کیا جاتا ہے. اور خود ہاؤس وائف بھی نا اپنے آپ کو بلیم کرتی ہے اور گلٹ میں رہتی ہے کہ میری وجہ سے بچوں کے نمبر نہیں اچھے آئے، میں ان کو صحیح توجہ نہیں دے پائی. تو آپ اس گلٹ یا اس غم سے باہر نکلیں کہ آپ کی وجہ سے بچوں کے نمبر کم آئیں. جب بھی آپ کے بچوں کی پڑھائی میں کچھ چیلنجز آئیں نا تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس طرح ان کو امپروو کر سکتی ہیں، لیکن خود کو گلٹ میں بالکل نہ لے کر آئیں. اکثر ہسبینڈز موسٹ آف دا ٹائم گھر سے باہر ہی ہوتے ہیں، تو سب گھریلو ذمہ داریوں، سارے فیملی ممبرز کی کیئر کرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی پڑھائی کا برڈن بھی عورت کے اوپر ہی ہوتا ہے. تو اگر ان سب ذمہ داریوں میں سے کسی ایک میں اگر آپ کچھ لیک بھی کر جاتی ہیں، آپ کے اندر کوئی امپرفیکشن آ بھی جاتی ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر. آپ کبھی بھی بینگ اے ہوم میکر اپنے آپ کو لو، انفیریئر یا گلٹی فیل مت کروائیں. آپ جتنی بھی رسپانسبلٹیز کو فلفل کر رہی ہیں وہ اپنے حساب سے بہت اچھے طریقے سے کر رہی ہیں. آپ اپنے گھر کی ہاؤس مینیجر ہیں، یو آر CEO آف یور ہاؤس، جیسے کہ میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو کہا تھا. تو ہمیشہ خوش رہیں. ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں. کوئی پوائنٹ آپ کو اگر اچھا لگا ہو نا تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا. اینڈ یس، اف یو آر نیو آن مائی چینل پلیز ڈو سبسکرائب. سی یو ویری سون ود اے برانڈ نیو کنٹینٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ. ٹل دین اسٹے ہیپی، اسٹے فٹ، کیپ اسمائلنگ اینڈ ٹیک ویری گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر الاٹ.